نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون قل هذه سبیلی آپ فرما دیجئے یہ ہے میرا راستہ ادعو الی اللہ میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف علی بصیرت بصیرت پر انا ومن اتبعنی میں بھی اور جس نے میری اتباع کی وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ تعالی وما انا من المشرکین اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے قبل مگر مرد نوحی الیہم من اہل القرى ہم وہی بھیجتے تھے ان کی جانب بستی والوں میں سے افلم یسیروا فی الارض کیا نہیں سیر کی انہوں نے زمین میں فینظروا پس وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے حتیٰ اذا استیأس الرسل یہاں تک کہ جب مایوس ہوئے رسول علیہم السلام وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا اور گمان کیا انہوں نے کہ بے شک وہ جھٹلا دیے گئے جاءہم نصرنا آ گئی ان کے پاس ہماری نصرت فنجی من نشاء پس نجات دیتے ہیں ہم جس کو چاہتے ہیں ولا يرد بأسنا اور نہیں پھیرا جا سکتا ہمارا عذاب عن القوم المجرمین مجرم قوم سے لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب یقیناً ان کے اس بیان میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے ما كان حدیثا یفترا یہ کوئی ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ اور لیکن یہ تو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے آگے ہے وتفصیل کل شیء اور تفصیل ہے ہر شے کی وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ یوسف کا آخری رکوع
آیات نمبر 108 سے لے کر 111 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، رسالت کی، حقانیت کی دلیل بنایا اور ارشاد فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے خبر تھی جو ہم نے آپ کی جانب وحی کی، حالانکہ آپ وہاں موجود نہ تھے۔ لیکن لوگ اکثر پھر بھی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ایمان لانے کے لیے تو طلب کا ہونا ضروری ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی کتنی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن منہ موڑ لیتے ہیں۔ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور سورہ مبارکہ کے آخر میں جو ہمارا آج کا سبق ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ایک اعلان فرمائیے اور بتائیے کہ میرا بھی یہی راستہ ہے، قل ھذہ سبیلی، میرا یہ راستہ سے کیا مراد ہے؟ ھذہ ایک اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ کون سا ہے؟ تو اگر تھوڑا ہم پیچھے نگاہ دوڑائیں تو سورہ یوسف ہم نے مکمل پڑھی اور اس سے پہلے سورہ ہود پڑھی۔ سورہ ہود میں انبیاء کے واقعات، 7 انبیاء کے واقعات بیان ہوئے۔ اگر وہاں سے بات کو ذہن میں رکھے تو پھر ھذہ سبیلی سمجھ میں آئے گا۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ پھر اس کے بعد ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف گئے، کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہوا بیان، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جا کر کہا عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، جیل کی کوٹھری کے اندر قیدی جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اے میرے جیل کے ساتھیو، اللہ کے علاوہ جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ محض نام ہے جو دھر لیے گئے ہیں، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اب دیکھیے اللہ فرماتے قل ھذہ سبیلی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی اعلان کر اور تو بتا لوگوں کو ھذہ سبیلی، میرا بھی یہی راستہ ہے، جس راستے پر میرا بھائی نوح چلتا ہوا گیا، جس راہ پر میرا بھائی ہود چلتا ہوا گیا، جس راستے پر میرے بھائی صالح اور شعیب اور موسیٰ اور یوسف علیہ السلام چلتے ہوئے گئے، تو کہے ھذہ سبیلی، میرا بھی یہی راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ ادعو الی اللہ، میں بھی لوگوں کو کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ، میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ جس راہ پر میرے یہ سارے انبیاء، یہ سارے بھائی چلتے ہوئے گئے، میں بھی اسی راہ کا مسافر ہوں، اور میرا مشن بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی جانب بلانا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ کو کپڑا ہلا کر جمع کرتے ہیں اور وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر حضور پوچھتے ہیں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سال تمہارے بیچ گزارے ہیں، وہ کبھی جھوٹ بھی سنا میری زبان سے؟ سب نے کہا جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ایک بار نہیں کئی بار آپ کا تجربہ کیا ہے، سوائے سچ کے آپ کی زبان سے ہم نے کبھی کچھ بھی نہیں سنا۔ سبحان اللہ۔ اور میں قولوا لا الہ الا اللہ، پھر کہو نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کی لائق نہیں۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ،
یہ راستہ ہے میرا کہ میں لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتا ہوں۔ اور پھر جب اہل مکہ نے بات نہ سنی، پھر حضور طائف گئے، اور طائف والوں نے جب بات نہ سنی، حضور واپس آئے اور آپ نے عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ لی، اور وہاں آپ نے یہ کلمات کہے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری کی شکایت تیرے سامنے کرتا ہوں، تو ارحم الراحمین ہے، تو غریبوں کا، کمزوروں کا رب ہے، تو نے کن کے حوالے کیا؟ اگر تو مجھ پر راضی ہے، خفا نہیں ہے، فلا ابالی، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر عداس جو اس باغ کے نوکر اور ملازم تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا، ہاتھ دھوئے، اور انگور جو عداس نے پیش کیے تھے ان کی طرف جب ہاتھ بڑھایا تو حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے میرے رب نے یوں ہی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی چیز کھاؤں تو اللہ کا نام لیا کروں۔ اچھا بیٹا عداس، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو شام کی بستی نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا تم وہاں کے رہنے والے ہو جہاں کے یونس علیہ السلام تھے؟ کہا جی آپ کو کیسے پتا یونس علیہ السلام وہاں کے رہنے والے تھے؟ حضور نے فرمایا بھائی میں بھی اللہ کا نبی ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، ہم سارے انبیاء بھائی ہیں آپس میں، جس راہ پر وہ چلتے ہوئے گئے ہیں میں بھی اسی راہ پر چل رہا ہوں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، جس راہ پہ یونس علیہ السلام چلتے ہوئے گئے نا، مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ پر دیگر انبیاء چلتے ہوئے گئے، لوگوں کو اللہ کی جانب بلاتے ہوئے گئے، تو بھی اعلان کر میرا بھی یہی راستہ ہے، ادعو الی اللہ، لوگوں کو بلاتا ہوں تو کس کی جانب بلاتا ہوں؟ اور یہ کوئی اندھا راستہ نہیں، یہ کوئی اندھا راستہ نہیں، علی بصیرت، یہ بصیرت اور دلائل والا راستہ ہے۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا، جمعے والے دن بھی، کاش ہم ایمان کو تھوڑا سمجھ لیں، رسمن کی بجائے ہم سمجھ کر ایمان والے بن جائیں کہ جو لا الہ الا اللہ ہم نے کہا ہے اس کا کیا مفہوم ہے، یہ جو قرآن ہمارے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے یہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، علی بصیرت، پھر یہ ایمان بصیرت والا ہو جائے گا، پھر یہ دعوت بصیرت والی ہو جائے گی، اور جس کو بصیرت اور سمجھ آ گئی بس یہی اصل مقصود ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ علی بصیرت، یہ اندھا راستہ نہیں ہے، یہ بصیرت کا راستہ ہے۔ انا و من اتبعنی، میرا بھی یہی راستہ ہے، اور جس نے میری اتباع کی اس کا بھی یہی راستہ ہے۔ سب نے لوگوں کو بلانا ہے تو کس کی جانب بلانا ہے؟ اللہ۔ ہر کلمہ گو نے لوگوں کو بلانا ہے، اللہ کی جانب بلانا ہے، اور واضح طور پر کہنا ہے وہ سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والوں کے ساتھ نہ میرا کوئی تعلق ہے نہ میرے امتی کا کوئی تعلق ہے۔ کیا عجیب منظر تھا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی صفیں بنا رہے ہیں، عرب کا ایک پہلوان گھوڑا دوڑاتا ہوا، تلوار لہراتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، آپ کو کہنے لگا ظاہر ہے آپ کو ساتھیوں اور فوجیوں کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا پہلوان ہوں، بڑا تلوار چلانے کا دھنی ہوں، اور میں آپ کے ساتھ شامل ہو کر آپ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر تو جب جنگ ہوتی ہے کئی لوگ ویسے بھرتی کر لیے جاتے ہیں، ابھی ضرورت ہے، ابھی جو آئے فوجی نہیں بھی ہوتے تو بھرتی کر لیے جاتے ہیں ایمرجنسی میں کہ اب ضرورت ہے، اور وہ سب سے ماہر ایک پہلوان تلوار تیر چلانے والا وہ خود آ کر کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں، شکر کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے نبی نے فرمایا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا جی اس بات کی گواہی تو نہیں دیتا، آپ سے محبت ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے جوہر جو ہے نا تلوار کے آپ کی صف میں شامل ہو کر دکھاؤں۔ حضور نے فرمایا واپس چلا جا، انا لا نستعین بالمشرکین، ہم اپنی صفوں میں کسی مشرک کو نہیں کھڑا کرنا چاہتے۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ شریکوں سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ضرورت ہے، دوست چاہیے اس وقت،
لیکن اگر کوئی رب کے ساتھ شرک کرنے والا ہوگا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ فسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوا، اگلی آیت میں اس کا جواب ہے، اور اکثر یہ مشرکین عرب کیا کرتے تھے، وہ جی آپ رسول کیسے بن گئے؟ آپ بھی ہماری طرح، جیسے ہم بازاروں میں جاتے ہیں آپ بھی جاتے ہیں، آپ کی بیوی بچے بھی ہیں، یہ آپ رسول کیسے بن گئے؟ اس کا جواب دیا، فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری۔ آپ سے پہلے جو رسول تھے سب مرد ہی تو تھے، آپ سے پہلے جو رسول تھے سارے مرد ہی تو تھے نا۔ من اہل القری، بستیوں میں سے ایک بندے کو ہم منتخب کرتے، اس کی طرف وہی بھیج دیتے، یہی ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی ہمارا طریقہ رہا ہے کہ اہل بستی میں سے ایک شخص کو ہم رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا کرتے تھے، کیونکہ نبوت محنت سے تو ملتی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ انسان اپنی محنت سے، کوشش سے حافظ بن جائے گا، قاری بن جائے گا، عالم بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا، لیکن کوئی شخص اپنی محنت سے اللہ کا نبی نہیں بن سکتا۔ فرمایا یہ ہم چن لیتے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا زمین میں سیر نہیں کی، زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، دیکھ لیتے نا کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، پہلے انبیاء کا جنہوں نے انکار کیا، ذرا ان کا انجام پڑھ لو اور دیکھ لو، عبرت حاصل ہو جائے گی۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہت بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تاکلون، کیوں عقل نہیں رکھتے ہو کہ دنیا کے اندر کئی قومیں برباد ہو گئی انبیاء کا انکار کرنے کی وجہ سے؟ غور کرو اور اپنے انجام کی فکر کرو۔ اگلی آیت میں ایک اور اس صورت کا خلاصہ کہہ لیں، اس صورت کا لب لباب بھی کہہ لیں، اور اس صورت کا ایک اہم سبق بھی کہہ لیں، اور ایک سوال کا جواب بھی کہہ لیں۔ سوال یہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ لوگوں نے مخالفتیں کی، مقابلے کیے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اہل حق کے ساتھ لوگ ظلم زیادتیاں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، لوگ اہل ایمان پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں نے اللہ کے نبیوں پر بھی کیے، فوراً اللہ کی گرفت کیوں نہیں آ جاتی تاکہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کر لے اور ان سے جان چھڑا لے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف، ابھی تو ہم نے نہیں پڑھی، وقت تو لگتا ہے نا تھوڑا، اللہ آزماتا تو ہے نا۔ جن بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، اسی وقت تو وہ مجبور ہو کر نہیں کھڑے ہو گئے تھے نا، آخر کئی سال لگے، لیکن وقت ضرور ایسا آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو سر بلند کر دیتا ہے۔ جیسے کئی سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر آئیں اور کنویں میں پھینکنے والے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے تصدق علینا، کوئی صدقہ کر دے ہمارے اوپر، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تجھے بہتر بدلہ دے گا۔ رب فرماتے ہیں ایسے جلد باز نہ بنا کرو، ہم نے انبیاء کی نصرت ضرور کی ہے، لیکن ایسے حالات ہوئے، ایسے حالات آ گئے کہ لگتا یوں تھا کہ شاید اللہ کی مدد آئے گی ہی نہیں، ایسے حالات ہو گئے، لیکن جب پھر ہماری مدد آئی، پھر ہم نے اپنے بندوں کو کیسے نجات عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہوئے رسول علیہ السلام، وظنوا انہم قد کذبوا، اور یہ گمان کیا کہ یقیناً وہ جھٹلائے گئے۔ یہ مایوس اللہ کی رحمت سے نہیں ہوئے، مایوس ان لوگوں کے ایمان سے ہوئے، یہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یہ سمجھ لیا کہ اب ہم جھٹلا دی گئے، ہمیں کوئی ماننے والا نہیں۔ رب فرماتا ہے اتنا وقت ہوا، میرے نبی دعوت دیتے رہے، دیتے رہے، دیتے رہے، لوگ انکار کرتے رہے، انکار کرتے رہے، جہاں تک کہ انبیاء نے سمجھا کہ بس اب ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے اور ہم جھٹلا دیے گئے ہیں۔ جب یہ کیفیت ہوئی، جاءہم نصرنا، اچانک ہماری نصرت آ گئی، اچانک ہماری مدد آ گئی۔ ایسے ہوتا ہے کہ جب مارنے والے تھک جاتے ہیں پھر اللہ کی نصرت بھی آ جایا کرتی ہے۔ اللہ آزماتے تو ضرور ہیں اپنے بندوں کو۔ سبحان اللہ۔ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہوئے رسول،
علیہم السلام وظنوا انہم قد کذبوا، اور یہ گمان کیا کہ بے شک وہ جھٹلا دیے گئے. جاءہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری نصرت، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد. فنجی من نشاء، پس نجات دی ہم نے جس کو ہم نے چاہا. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب پھیرا نہیں جاتا مجرم قوم سے. جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے ہم اپنے بندوں کو نجات دیتے ہیں، پھر مجرموں کو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا. اور سورۃ البقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، تم نے کیا سمجھا ہے تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، اور حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس پہلے لوگوں کی خبر اور مثال پوری نہیں آئی. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. تم سے پہلے ایمان والوں کو اتنا ستایا گیا، اتنے ان کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے کہ وہ زلزلوا، جھنجھوڑ دیے گئے، وہ ہلا دیے گئے. حتی یقول الرسول، جہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے، والذین آمنوا معہ، ان کے ساتھ ایمان والے بھی کہنے لگے، متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی. اللہ فرماتے ہیں میں نے جواب میں کہا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار رہو اللہ کی نصرت بڑی قریب آنے والی ہے. لیکن آزمائشیں آتی ہیں اہل ایمان، تکالیف آتی ہیں. سورہ عنکبوت میں کیا فرمایا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے کیا گمان کر لیا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کر لیا تو آزمائش نہیں آئے گی. فرمایا آزمائشیں تو ضرور آئیں گی، آزمائشیں تو آئیں، اہل ایمان پر آئیں، ہر دور کے اندر آئیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لیکن جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے پھر ہم اپنے بندوں کو نجات دیتے ہیں اور مجرموں کو ہماری پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا. لقد كان في قصصهم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً اس بیان میں، اس واقعے میں جو ہم نے سارا واقعہ سنایا تمہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ، فرمایا عبرۃ لأولی الالباب، اس سارے واقعے میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، جو غور کریں ان کے لیے عبرت ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. ایک وقت آتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کو سر بلند کرتا ہے اور زیادتی کرنے والے خود شرمندہ ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. ایسا وقت ضرور آتا ہے. لقد كان في قصصهم عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. اور یہ جو واقعہ بیان کیا گیا یہ بیان قرآن میں کیا گیا. ما کان حدیثا یفترا، اور نعوذ باللہ قرآن کوئی ایسی بات تو نہیں جس کو گھڑ لیا گیا ہو، یہ تو رب کا کلام ہے. یہ کس کا کلام ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کا. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. لوگو یہ کلام تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. یہ آیات اللہ کی طرف سے آئی ہیں اس قوم کے لیے جو غور کریں. اس لیے فرمایا ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں جو گھڑ لی گئی ہو. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے گزر گیا. تورات کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، انجیل اور زبور کی تصدیق قرآن کر رہا ہے، پہلے انبیاء کی تصدیق قرآن کر رہا ہے. وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، ایک ایک مسئلے کو اللہ کھول کھول کر قرآن میں بیان کر رہے ہیں. وہدی ورحمہ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں. قرآن پاک کے لیے جہاں پہ فرمایا نا ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے، اور ایک جگہ فرمایا ہدی للناس،
ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن آیا تو ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن قرآن پاک سے فائدہ کس نے حاصل کیا؟ رحمت بنائے لقوم یؤمنون۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔